الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أهلها وعلى أهل المباد فقد قال الله تعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ جمعہ کے دوسرے خطبہ کے عنوان پر قرآن مجید فرقان حمید کا وہی حصہ جو پچھلے جمعے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا دوبارہ ایک مرتبہ پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا یہ بات ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعۃ، اے صاحبان ایمان جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے آؤ، وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو۔ نماز جمعہ کی تو اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے ہی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا کہا جا سکتا ہے کہ جس کے لیے خالق کائنات جو نماز جمعہ پڑھنے والے ہوں ان کو ان لفظوں سے سند دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ صاحبان نماز جمعہ کو صاحبان ایمان کہہ کے پکارنا، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں انسان کے لیے اور کیا سند ہو سکتی ہے، کیا عزت افزائی اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، اتنا بڑا مقام مل جانا۔ اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے آؤ۔ مجھے نماز جمعہ کے لیے تو بیان نہیں کرنا کیونکہ پچھلی جو میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ وہ ہماری جو میٹنگ ہوئی ریلیجن ذاتی کونسل کی، اس میں جو ریلیجن ذاتی کونسل کے مرکزی صدر ہیں صاحبزادہ، انہوں نے یہ کہا کہ ایک شیعہ ذاکر نے یہ کہا، میں نے واضح کیا تھا آج حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ جو بندہ بھی آتا ہے وہ اپنی تشریح کرتا ہے۔ ممبر تو پہلے ہی ہمارا غیر امین ہاتھوں میں ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے جو لوگ ممبر کے لائق، کم از کم یہ کہا جائے کہ لائق نہ تھے، اور ان کا بگاڑ اس قدر قوم کے اندر پھیل چکا ہے کہ ناگفتنی ہے۔ بس اوقات یہ سوچنا پڑتا ہے اچھے باہر کر کہ اب اس کا حل کیا ہے اور کیا کیا جائے، سوائے ہمارے پاس ظاہر ہے کوئی ڈنڈا تو ہے نہیں ایسا، ہم تو ایک مکتب کی آواز اور مذہب کی صحیح تصویر سامنے لا سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا، اس سے زیادہ نہ ہمارا فریضہ ہے اور نہ ہمارے بس میں ہے۔ لیکن خود دوستوں کو بھی، بھائیوں کو بھی، عزیزوں کو بھی، عوام کو بھی اتنا باخبر ہو جانا چاہیے کہ کم از کم یہ دینی معاملات جو ہیں اس کے حوالے سے اتنا ہوشیار ہوں کہ ان ایسے لوگوں کو موقع نہ دیں جو دین پہ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اس سے جہاں مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، جہاں مذہب کی غلط تصویر پہنچتی ہے، وہاں مذہب کے اندر ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور جس کے نتائج خوفناک بھی ہیں اور بھیانک بھی ہیں۔ گھروں کے گھر ہمارے تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، غلط رسومات، غلط چیزوں کی طرف اتنی بڑھوتی ہو رہی ہے، اور اس حد تک کہ ماں باپ میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہیں اور
جب ابتدا میں کنٹرول نہیں کرتے پھر ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ پھر کہتے ہیں جی ہم مجبور ہو گئے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، آپ نے کیا نہیں۔ آپ کو بار بار متوجہ کیا گیا، آپ نے کیا نہیں۔ خود بھی آپ بے دینی کا شکار ہوئے اور اولاد کو بھی بے دینی کی طرف لے گئے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ بالغ ہونے پہ چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا، بالغ ہونے پہ نماز روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لڑکی جو ہے 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے اور لڑکا جو ہے 15 سال تو بالغ ہو جاتا ہے۔ تو بالغ کا معنی یہ ہے کہ ادھر سے بلوغ ہوا ادھر سے نماز واجب، ادھر سے بلوغ ہوا ادھر سے روزہ واجب۔ یہ واجبات جو آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا کرنا ضروری ہے، چھوڑنا حرام ہے۔ تو ہمارے بلوغ ہونا تو کیا، بلوغ ہونے کے بعد بھی 10 سال گزرنے جانے تک بھی نہ صاحب کو نماز آ رہی ہوتی ہے، نہ مسائل کا پتہ ہوتا ہے، نہ بنیادی نہ ابتدائی مسائل کا، نہ روزمرہ کا، نہ وضو کا پتہ ہے، نہ طریقہ ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ غسل کا پتہ ہے، نہ نماز، نہ قرات، نہ تجوید۔ وہ قرات اور وہ تجوید کہہ رہا ہوں جو واجب ہے، جس کے لیے الفاظ جان، یہ نہیں کہ آپ کو معلوم کر دیں۔ اسی لیے شریعت کے اندر جیسے ہی بچہ تھوڑا سا ہوش پکڑتا ہے اور بات سمجھتا ہے تو حکم ہے کہ اسے تربیت کرنی شروع کر دو، اور جب 7ویں سال میں پہنچے تو پھر اسے ڈانٹ اور ڈپٹ کر بھی نماز روزے کی طرف لاؤ، مذہب کے امور کی طرف لاؤ 7ویں سال میں، تاکہ بلوغ ہونے تک وہ عادی ہو جائے۔ لیکن جب ہم نے کہنے نہیں اور بچہ ہو گیا جوان، بچی ہوگی جوان، پھر کہتے ہیں جی اب ہم مجبور ہو گئے۔ مجبور ہو گئے بھائی، یہ کیا مجبور ہو گئے؟ بیڑا غرق ہو رہا ہے مذہب کا، بیڑا غرق ہو رہا ہے دین کا۔ ایک صاحب کھڑے ہیں منبر پر اور کہتے جمعہ شریعت میں ہے نہیں، حرام ہے پڑھنا، گالی دے رہے۔ مفتی جعفر صاحب نے نہیں پڑھایا، فلاں مولانا صاحب نے، فلاں دلدار صاحب نے نہیں پڑھایا، فلاں نے ایران میں فلاں وقت شروع ہوا، عراق میں، اور اپنی طرف سے سب تقسیم لگا رہے۔ 20 جمعہ مفتی جعفر صاحب نے پڑھائے ہیں، کئی جگہ جمعہ پڑھائے ہیں۔ مولانا دلدار صاحب پھر تو انڈیا میں، ہندوستان میں، پاکستان ہندوستان ایک تھا، اور 17 کی بات ہے، اس وقت تو جماعت بھی نہیں ہماری ہوتی تھی۔ پھر کیا کہہ دیا گیا کہ نماز نہیں ہوتی تھی، چونکہ جماعت نہیں تھی، مسجد بھی نہیں تھی، پورے ہندوستان میں شیعہ مسجد نہیں تھی۔ پہلی مسجد مولانا دلدار صاحب نے بنائی جو خاکی صفحہ سے بنی تھی۔ 1817 میں پہلی مسجد، اس سے پہلے کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ ظاہر شیعہ آبادی بھی تھی، کا شیعہ تھے، مختصر شیعہ تھے، اور وہ بھی دور دور سے، ظاہر ہے وہ سلسلے نہیں تھے۔ تو جماعت کا کیا؟ پھر جمعہ جا کے کب واقع ہوگا؟ پھر جن کا حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے خود نماز جمعہ قائم کی۔ کس نے کہا ایران کے اندر جمعہ نہیں تھا؟ 84 میں شروع ہوا جمعہ کی بات بات۔ کیا سمجھتے ہو کہ مکتب تشیع قرآن کے خلاف کھڑا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے صاحبان ایمان جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ۔ الی ذکر اللہ کیا ہے؟ کیا ہے الی ذکر اللہ؟ ہمارے مکتب تشیع کے اندر جہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے وہاں ایک بات طے ہے کہ نص کے خلاف اجتہاد نہیں ہوتا۔ تو نماز جمعہ کے لیے قرآن کی نص ہے، پوری سورہ جمعہ آئی ہے، یہ جمعہ کی آیت آئی ہے، نص آئی ہے،
تو جہاں اسے پاکستان لکھتے رکھ رہی ہے ایکٹروں کی طرح، نہ ماما سب پہ نہ کوئی، میں تو کہتا ہوں آپ ماما ابا کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اس میں بھی پہلے تو وہ تھا نا چلو جی ذاکر صاحبان یا ایسے لوگ تھے، اب تو اس لباس کے اندر بھی ایسے لوگ داخل ہو چکے جو بے دین اور دین کے لیے خرابیاں بتا کرتے۔ اس لیے خود لوگوں کا ہوشیار رہنا اور ہوشیار ہونا ضروری ہے۔ وہ جو بات سن رہا ہے زمانہ آئے گا جہاں دین بچانا مشکل ہو جائے گا، یہ دور ہے۔ صحیح دین ڈھونڈنا، صحیح مذہب کو ڈھونڈنا اور پھر صحیح دین اور مذہب پہ قائم رہنا اور ہونا یہ آسان ہے اور آسان نہیں۔ لیکن اگر آپ خواہ خاموش رہیں گے تو پھر ظاہر شکار ہوتا ہے۔ فاصلوا بین اخویکم، فقط مولوی صاحبان کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اٹھیے اپنے دوستوں عزیزوں اور بھائیوں کے درمیان اصلاح کیجیے۔ جہاں دیکھتے ہیں کجی، جہاں دیکھتے ہیں خرابی، جہاں دیکھتے ہیں برائی، وہاں عزیزوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو آپ بتائیں کہ یہاں ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ جہاں دیکھتے ہیں کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے اور غلط عقیدے کی ہو رہی ہے ترویج، ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اٹھے اور بات کریں۔ انتظار ملے کہ مولوی صاحب آئیں گے اور مولوی صاحب اس کا جواب دیں۔ دین بچانا اور دین سمجھانا نہیں کہ تمہیں جہاد ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا فقط مولوی صاحبان کی ذمہ داری ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے کہ تم امر بالمعروف کے لیے نکلتے، نہی عن المنکر کے لیے نکلتے، تو یہ بہترین امت ہو۔ یہ طریقہ تو بہترین مولوی اور امر بالمعروف نے امت کو کہا، امت کو مخاطب کیا۔ امت کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا۔ اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو لوگ پھر اپنے طور پر دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اپنی تشریحات کے لیے۔ قرآن کے الفاظ کی الگ تشریح ہوتی ہے، الفاظ کی الگ تشریح ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا میں ایک تماشا اور ایک ہنگامہ موجود ہے، اگر آپ جا کے دیکھیں۔ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کہتا ہوں یہ جس دن عید تھی ساری رات ہم نے سوچا 2 بجے جا کے رات کو فیصلہ ہوا، 2 بجے۔ یہ اتنی بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا تماشا بن گیا، یہ کیا ہے، یہ کیا؟ میں کہتا ہوں تمہیں سمجھ نہیں ہے، ویسا تم سمجھے تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی ذمہ داری کتنی ہے۔ ایسے نہیں ہو جاتا کہ مرضی اٹھے اور اعلان کر دیں، تو اس کے لیے شرائط ہیں، شواہد ہیں، گواہ ہیں، اور پھر ہر مجتہد اپنے علم کا ذمہ دار ہے۔ اگر ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے فتوے کے مطابق چل پڑے گا تو پھر تو اس کا مطلب وہ مجتہد نہیں ہے، وہ خود اس کی تبلیغ کر رہا ہے، تو پھر سب کو اسی کی تبلیغ کر لینی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے عقائد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک مجتہد نہیں ہے، 20 مجتہد ہیں، اور حضرات ایک مجتہد کی تبلیغ نہیں کرتے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے تمام کی رائے کے مطابق اعلان کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو ناقد ہیں، میرے جیسے افراد ناقد فتویٰ ہیں، یعنی فتوے کو نقل کرنے والے، جو مجتہد کی رائے ہے اس کو، رائے کو لوگوں تک پہنچانے والے۔ اس سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم خود مجتہد نہیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں بھی کئی لوگ خود مجتہد بنے ہوئے اور تشریحات کرتے ہیں۔ آغا خامنہئی کے فتوے کے مطابق 24 کو عید تھی، لیکن ایران کے اندر بہت سے مراجع کے مطابق 25 کو عید تھی۔ ایران میں اکثریت لوگوں نے 25 کو عید تھی۔
اور آقا خامنہئی نے مبارکباد دی ہے ان مراجع عظام کو اور مومنین کو جنہوں نے 25 فیض کی ہے، اور کہا یہ ظاہر ہے مراجع کی رائے آقا خامنہئی خود تو مجھے میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب آقا خامنہئی خود مبارک دے رہے ہیں اور ان مراجع کی رائے کا احترام کر رہے ہیں، اور اگر پاکستان میں کوئی ولی فقیہ کا نعرہ لگا کے کہے جی بس نہیں جی ادھر بس رابر معظم کی رائے سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کرتا وہ پتہ نہیں فاسق فاجر اور کافر پتہ نہیں کیا خیال ہے آپ تشریح کر رہے ہو؟ کیا آپ کا امامہ اس شے کی اجازت دیتا ہے؟ رابر معظم کیا کہہ رہے ہو، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ خود مجتہد بننے کا اعلان تھا تو خود فتویٰ دو، کہو کہ میں مجتہد ہوں، ٹھیک ہے ختم بات ہی کیسے ختم ہو جائے؟ ہر مجتہد اپنی جگہ پہ ولی فقیہ ہے، ہر مجتہد اپنی جگہ پہ ولی فقیہ۔ مجھے یاد ہے قدم چڑھا بھی ہوا ہے کسی ولی فقیہ کا، آج کل کئی دورے چلے ہوئے ہیں، آیت اللہ حافظ بشیر صاحب مسلم حافظ بشیر صاحب میں خود ولی فقیہ، تو واقعہ تو ہر مجتہد ولی فقیہ، ہر مجتہد اپنی جگہ پہ ولی فقیہ۔ دین کو سمجھو بھائی، دین چودراہٹ کا نام نہیں ہے، دین من مرضی کا نام نہیں ہے۔ لوگ اندر بگاڑ پیدا کرنے کی بجائے سنوارنے کی کوشش کرو، لوگ تو پہلے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ مرجعیت ایک ایسی شے نہیں ہے کہ جو منحصر ہو جائے فقط ایک فرد میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اندر اللہ نے ہمیں کئی مراجع دی، ان لوگوں کو دیکھو کیسے رو رہے ہیں جنہوں نے مرجعیت کا دروازہ بند کر دیا، آج وہ پریشان ہیں۔ وہ فقط کب سے 4 مجتہدین کی اپنے مکتب میں 4 مجتہدوں کے پیچھے انہی کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہزارہا مسائل اس کے بعد پیدا ہوئے، ان کے علماء اور اکابرین کے پاس بیٹھ کر ان سے بحث جب ہوتی ہے پتہ چلتا ہے، عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلتا۔ ان کے علماء جن کے اندر خود اجتہاد کی صلاحیت موجود ہے وہ پریشان ہیں، نہ اجتہاد کا دعویٰ کر سکتے ہیں وہ، اور جانتے ہیں کہ اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے، اس کے باوجود پریشان ہیں، نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرجعیت کا دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ جب مرجعیت کا دروازہ بند کیا ہے، آپ آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، صلوات پڑھے بے محمد۔ اس مرجعیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اور اس پہ بھی بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مرجعیت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں دروازہ کیوں کھلا ہے۔ عجیب بات ہے۔ او بھائی ذرا ان کے حالت کو دیکھ لو، ان کے حالات کو دیکھ لو، تمہیں احساس ہو جائے کہ اگر مرجعیت کا دروازہ بند ہو گیا تو کتنی مشکلات ہوں گی۔ آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے آپ فوراً مرجع کی طرف رجوع کرتے ہیں، نیٹ کے ذریعے کریں، جس طریقے سے کریں، ان کو وکلا کی طرف سے کریں، جدھر سے کریں، فوراً جناب اس مسئلے کا ہمیں جواب دیجیے۔ مرجع کا کام ہے قرآن و سنت آپ کے ذریعے اس حکم الہی کو تلاش کریں، اور وہاں دیکھو جا کے جو ہزارہا مسئلے لے کر بیٹھے ہیں اور ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خود مرجعیت کا دروازہ بند ہے۔ اس لیے میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جہاں مرجعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، وہاں مرجعیت کی طرف جانے کی بھی ضرورت ہے۔ اپنی رائے دین اور مذہب میں نہ تھوپیے۔ آپ کو مجتہد بننے سے کوئی نہیں روکتا، مجتہد بن جائیے، جائیے حوضے میں پڑھیے
اور بڑھ کے مجتہد بنے. مجتہد بننے سے تو کوئی نہیں روکتا، لیکن جب مجتہد نہیں ہے آپ، پھر آپ کو رائے دینے کا حق نہیں ہے. آپ نے فرض روات حدیثنا، معصوم فرماتے ہیں ایسی صورت میں ہمارے ان علماء کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے تو ہماری حدیثوں کو تمہارے پاس بیان کرتے ہیں. یہ سلسلہ ائمہ نے خود شروع کیا. اجتہاد کا دروازہ خود پیغمبر اکرم نے اپنے دور میں مبلغین کو بھیجتے تھے. اب ظاہر ہے اس وقت کوئی یہ ٹیلی فون کا دور یا یہ موبائل کا دور تو نہیں تھا، وہاں تو پیدل کے سفر ہوا کرتے تھے. اب ظاہر مسائل تو اس دور میں بھی پیدا ہوتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ ہر مسئلہ آ کے پیغمبر کے پاس کس طریقے سے پوچھتے تھے؟ ظاہر ہے پیغمبر نے قواعد اور اصول مرتب کیے ہوئے تھے، اور ان قواعد اور اصول کے روشنی میں انہیں کہا سمجھایا گیا تھا. اپنے شاگرد پیدا کیے گئے تھے کہ جاؤ اور دین کو ان اصول اور قواعد کی روشنی میں مذہب اور دین اسلام کی تبدیل کرو. پھر امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں تو الحمدللہ ایک عملی طور پر ایک سلسلہ شروع ہو گیا. میرے امام جعفر صادق نے تو ماشاءاللہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ 4,000 5,000 شاگرد ایک ٹائم پہ آپ کے پاس پڑھ رہے ہوتے تھے. اور پھر چھٹے امام نے تو ایسے شاگرد پیدا کر دیے کہ دنیا آج بھی ان کو تسلیم کر دی. پھر ہر ائمہ کے دور میں پھر یعنی یہ اجتہاد تو اس وقت سے شروع ہوا. اور جب امام آپ کے 12 امام جا رہے ہیں پردہ خیر میں اور غیبت کبریٰ میں، تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا اب ہم کہاں جائیں گے؟ کہا کہ کب ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں، ہمارا تو نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اما من کان من الفقهاء سائلا لنفس حافظا لدین مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یخلدوه. آج ظاہر ہے آپ مریض ہوتے ہیں تو بدن کی اصلاح کی بات چلتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کپڑے کے لیے آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، اور چیزوں کے لیے ان کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں. تو دین کے لیے بھی دین کے ماہر کے پاس جانا پڑے گا، اور دین کے ماہر کا نام ہے